बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मुल्क में सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो जारी। आपको मालूम है कि अदम एतमाद की तहरीक जो है वो अपोजिशन ने जमा करा रखी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ। अपोजिशन की अगर हम बात करें तो आज हमने देखा है कि MQM जो हुकूमत की इत्तेहादी है, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ एक बड़ी डिटेल्ड उनकी मीटिंग हुई है, जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो है वो डिस्कस हुई हैं, ख़ुसूसन कराची के हवाले से, जो शहरी इलाके हैं, हैदराबाद के हवाले से, और ख़बरें जो सामने आ रही हैं, जो एक इत्तफ़ाक़ राय सामने आया है कि उसमें काफ़ी मामलात जो हैं वो, चाहे वो फाइनेंशियल हैं, डेवलपमेंट के हवाले से हैं, वहाँ पे मरदमशुमारी के हवाले से हैं, हल्का बंदियों के हवाले से हैं, वो तमाम मामलात जो हैं वो पीपल्स पार्टी और MQM जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ चुकी हैं। ताहम MQM जो है उनकी डिमांड ये है कि ये जो भी हम इत्तफ़ाक़ राय सामने आ रहा है, इसको कोई कानूनी हैसियत जो है वो उसको दी जानी चाहिए थ्रू लेजिस्लेशन। दूसरी जानब हमने देखा है कि MQM जो है वो आज काफ लीग के साथ भी उन्होंने मुलाकात की है। काफ लीग का अपने भी एक मुशावरती इजलास जो आज चलता रहा है, और इसके साथ साथ हमने देखा है कि आज शाम में, यानी अभी जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब जो अपोजिशन लीडर हैं नेशनल असम्बली के अंदर, उन्होंने एक इशाया दिया हुआ था जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब और आसिफ अली जरदारी साहब और उसके अलावा अपोजिशन के बाकी जो अराकीन हैं उनको दावत दी गई थी, जहां पे मुशावरत एक दफ़ा फिर हुई है। लाहौर के अंदर जहांगीर तरीन साहब के घर के ऊपर जो है वो गए हैं हमजा शहबाज साहब, और वहाँ पे भी कंसल्टेशन का प्रोसेस जो है वो आज दोबारा देखने में आया है। ये तो अपोजिशन की बात होगी। हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म साहब ने भी आज बड़ा मसरूफ़ दिन गुजारा, अपनी जो पार्टी के लोग हैं उनके साथ मुशावरत की, और फिर हमने देखा कि शाम के दौरान उन्होंने लॉजेस के अंदर, यानी पार्लियामेंट्री लॉजेस के अंदर वो गए, और वहाँ पे बाप पार्टी और GDA की क़यादत के साथ उन्होंने मुलाकातें की हैं। और ये जो अदम एतमाद की तहरीक है, इसको नाकाम बनाने के हवाले से हुकूमत भी काफ़ी ज़्यादा सरगर्म दिखाई देती है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, आप एडवाइज़र हैं KP के चीफ मिनिस्टर के इत्तलात और नशियात के। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। ये काइंडली बता दीजिएगा कि ये तो सारा नंबर गेम जो है उसका मामला है, तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत के पास अपने नंबर्स जो हैं वो पूरे हैं, लेकिन इत्तेहादियों को हम देख रहे हैं, खासकर MQM और काफ लीग जो है, उनकी जो मुलाकातें हैं अपोजिशन के साथ आपस में, और उनके जो बयानात हैं वो कोई ज़्यादा हमें पुरुमीद दिखाई नहीं देते गवर्नमेंट के हवाले से। देखें, जहाँ तक वहीद साहब नंबर गेम का ताल्लुक है, तो वो तो बड़ी वाज़ेह है कि बात क्लियर है कि हुकूमती इत्तेहाद की जो तादाद है सीटों की, उसकी वजह से उनको अददी बरतरी पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में हासिल है, और अदम एतमाद के वोट पे वोटिंग भी जो है, तहरीक पर वोटिंग भी कौमी असम्बली में ही होनी है। तो इसलिए वहाँ पर तो ऐसा बज़ाहिर हुकूमत के लिए कोई तशवीश की बात नहीं है। जहाँ तक हुकूमती इत्तेहादियों का आपस में मिलना या अपोजिशन पार्टियों के साथ बातचीत करने का ताल्लुक है, तो उस सिलसिले में मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसे खदशे की या खतरे की बात है। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, इत्तेहादियों के गिले शिकवे भी रहते हैं, लेकिन 3.5 साल उन्होंने हुकूमत के साथ इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात और गिले शिकवों के साथ गुजारा है। जहाँ तक आपने मिसाल के तौर पे भी बात की MQM की, पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत की या बातचीत की, देखें ये बातचीत बैकडोर में भी चलती रही है। जब MQM हुकूमत की इत्तेहादी जैसे है, पिछले 3 साल में मुख्तलिफ मौके पे इस तरह की बातचीत होती रहती है, राब्ते होते रहते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ MQM का चलना जो है वो मेरे ख्याल में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर MQM आज ये फैसला करती है कि सिंध में वो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करेगी, तो ये वही सिचुएशन हो जाएगी जो 2013 के इंतखाबात से पहले MQM की थी, और जिसके वजह से MQM ने कराची में सियासी नुकसान उठाया था। और उसके बाद MQM के अपने हल्के इस बात को बार बार दोहराते थे कि पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद में हमें नुकसान है, और उसकी एक बुनियादी लॉजिक भी है, और वो लॉजिक ये है कि कराची में, खासतौर पर अर्बन सिंध में जहाँ MQM का वोट बैंक है, अगर पीपल्स पार्टी के साथ वो वहाँ इत्तेहाद करेंगे तो वहाँ डिलीवर नहीं कर पाएंगे, और अपने वोटर को मुतमईन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले भी हुआ है, और मेरे ख्याल में MQM ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। दूसरी रीज़न ये है कि पीपल्स पार्टी के वादों पर अगर एतमाद ही करना है तो पहले क्या मजा है, था इस तरह के वादे तो उन्होंने पहले भी किए और बाद में तोड़े।
جس کی وجہ سے MQM کو جو ہے ایک سیٹ بیک بھی ہوا. تو اس لیے میں ان مذاکرات کو اور ان رابطوں کو اس حد تک نہیں سمجھتا کہ ان کا نتیجہ جو ہے وہ حکومت کے خلاف اتحاد چھوڑ کر مخالف اپوزیشن کو کا ساتھ دینے کی صورت میں نکلے گا، کیونکہ وہاں بھی تو چوچوں کا مربع ہے. وہاں پہ کوئی ایک پارٹی نہیں ہے جو کہ عددی اکثریت کا دعویٰ کر سکے. وہاں پر بھی تقسیم ہے، جیسے آپس میں لوٹ مار اور بندر بانٹ ہوتی ہے تو سیٹوں کی تقسیم پر، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. ایک وقتی ابال ہے جو اس وقت صرف اور صرف وزیر اعظم عمران خان کو کی دشمنی میں اور کے بغض میں جو ہے وہ ایک ہلچل ہو رہی ہے. چلیں بیرسٹر صاحب، ہمارے ساتھ خالد مکسی صاحب ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ بھی ان کی جو پوائنٹ آف ویو ہے، کیونکہ آج وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، ان کی باپ پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں. بہت شکریہ مکسی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. کائنڈلی یہ بتائیں کہ آپ کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں کیا ڈسکشن ہوئی ادر دین ووٹ آف نو کانفیڈنس کے؟ السلام علیکم جی. وعلیکم. میرے سیف بھائی کو بھی سلام. صاحب کو جی آج ہماری ملاقات ہوئی تھی پریزنٹ سچویشن کی وجہ سے، تو اس پہ یہ جنرل ظاہر ڈسکشن ہوتی ہے. سیاسی ایک ماحول بنا ہوا ہے تو مذاکرات باتیں تو ضرور چلیں گی. ابھی اس میں مختلف امور پہ بات ہو. ہمارے گلے شکوے بھی سے ہم نے وہ بھی بتایا ان کو. 3.5 سال ہم کہتے رہے سنوائی نہیں ہوئی. پر اس پہ ہمارا دوسرا ایک موقف ہم نے اٹھایا جو بلوچستان پہ ہماری گورنمنٹ، ہماری پارٹی کو ڈیمیج ہوا، گورنمنٹ گئی ٹوٹ گئی، اس پہ ہمیں کسی نے بھی کوئی مدد یا حمایت یا اس وقت میں ہمارے ریسکیو کے لیے ایسے کوئی نہیں آیا. اور دوسرا پھر اپنا جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ ڈسکشن ہوئی تھوڑی بہت. اور خاص کر کے میں نے زور دیا کہ جی تصادم کی طرف نہ جائیں، کہ اپنا ایک پروسیس ہے جمہوری، اس کو جمہوری نظام جمہوری سسٹم کے اندر ہی رکھیں، دائرہ کار میں. یہ باتیں ہوئی تھی. چلیں اچھا، یہ خالد صاحب کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ آپ لوگ کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ یو آر پارٹ آف دا گورنمنٹ ایٹ دا مومنٹ. تو وزیر اعظم صاحب اگر چل کے آپ کے پاس آئے ہیں تو وہ ویسے تو نہیں آئے، ظاہر ہے ان کو اس وقت آپ کی ضرورت ہے. سو آپ لوگوں کا آپس میں پارٹی کے اندر کچھ نہ کچھ برین سٹارمنگ تو آپ لوگوں نے کی ہوگی نا، اور اپوزیشن بھی آپ کو اپروچ کر رہی ہوگی. تو آپ لوگوں نے کیا اپنا کوئی مائنڈ اس حوالے سے بنا لیا ہے؟ فائنلی یو ول بی اسٹینڈنگ either with the government or you're going to join the opposition? Once bitten twice shy والی بات ہے جی. صاحب کا ڈسا ہمارے ساتھ وہ معاملہ ہے کہ ہم برین اسٹارمنگ سے بھی ایکسٹرا آرڈنری ہم کر گئے ہیں. تو وی آر کانسٹنٹلی آن اٹ، وی آر اسٹل آن اٹ. ابھی بھی ہم نے کئی گھنٹے آج بھی مشاورت کی اپنا وزیر اعظم صاحب کے آنے سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی ہم کافی دیر بیٹھے رہے. ہم ضرور دیکھ رہے ہیں، ہم جائزہ لے رہے ہیں. ہمارے لیے بلوچستان کا جائزہ لینے کا مقصد کیا ہے؟ یو آر ناٹ پارٹ آف دا گورنمنٹ، یو ول ناٹ بی اسٹینڈنگ ود دا گورنمنٹ. جی دیکھیں، اسٹینڈنگ از ناٹ یٹ ایٹ دا مومنٹ. وی آر پارٹ آف دا گورنمنٹ بٹ وی آر اسٹل پلاننگ ٹو سی واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ان کمنگ ڈیز. ہم اس پہ ضرور جائزہ لے رہے ہیں، ہم الائز کو دیکھ رہے ہیں، ہم ساری چیزوں کو دیکھیں گے. تو آج آپ نے پرائم منسٹر صاحب کو کوئی کلیئر کٹ کمٹمنٹ؟ میں نے کلیئر کٹ نہیں دیا. میں نے کہا جی لیٹ اس گیو اس سم ٹائم. ہم اس پہ سوچ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ مکسی صاحب. جی بیرسٹر صاحب، جی آپ کا کامنٹ اس پہ؟ نہیں، میرے خیال میں میرا کامنٹ وہی ہوگا. میرے خیال میں اتحادی آپس میں تحفظات بھی رکھتے ہیں، گلے شکوے بھی ہوتے ہیں، مطالبات بھی ہوتے ہیں، مطالبات پر اصرار بھی ہوتا ہے اور مزید اصرار ہوتا ہے، اور پھر کچھ گلے شکووں کے ساتھ آپس میں بیٹھ کے اتحاد بھی ہوتے ہیں. تو انسانی اتحادوں کی ایسی شکل ہوتی ہے، کوئی میکینیکل چیز تو ہے نہیں جو 100% رزلٹ دے یا 100% سرٹن ہو. اب بات یہ ہے کہ جہاں تک باپ پارٹی کے حالات کا تعلق ہے، یقیناً ان کو گلے شکوے ہیں وفاقی حکومت سے، اور اس سے پہلے جام کمال صاحب کی حکومت کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس کی طرف خالد مکسی صاحب نے اشارہ بھی کیا. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کیا آپشنز ہیں؟ اگر تو باپ پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن کو سپورٹ کرتی تو کیا بلوچستان کے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ میرے خیال میں نہیں ہوں گے. وہاں اور زیادہ تصادم پیدا ہوگا، وہ اور زیادہ ٹینشن اور کشمکش پیدا ہوگی. تو میرے خیال میں تمام اتحادی وہی ہیں جہاں ہیں، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس تمام مذاکرات اور اس تمام عمل کا نتیجہ وہی نکلے گا کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہیں وہ ان کی سپورٹ کریں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور جہاں تک ان مسائل کا تعلق ہے، یقینی طور پر وزیر اعظم صاحب آئے ہیں، ان سے ملے ہیں، تو ان کو بھی احساس تو ہے اس بات کا کہ اتحادیوں کو مزید جو ہے وہ سیٹسفائی کرنا پڑے گا، مطمئن کرنا پڑے گا. اچھا بیرسٹر صاحب، آپ ماشاءاللہ کافی جو ہے وہ
सीनियर सियासतदान हैं, काफ़ी अरसे से चीज़ों को देख रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती हैं डे बाय डे। अगर ये तीनों जो हैं, क्योंकि फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने तो कैटेगोरिकली, अभी मैं एक प्रोग्राम में टीवी चैनल पे देख रहा था कि शी हैज़ कैटेगोरिकली सेड कि जी हम चूंकि उनका हिस्सा रहे हैं तो हमें मुश्किल वक्त में उनके साथ रहना चाहिए। जीडीए इज़ विद यू, बट MQM, काफ लीग और ये बाप पार्टी वाले अगर लेट्स से कि दे डिसाइड्स ऑन द अदर साइड, तो फिर तो मुश्किलात क्या गवर्नमेंट के लिए बढ़नी जाएंगी? देखिए वहीद साहब, हम फिर अगर हम इस पर बात करेंगे ना कि अगर वो किसी और तरफ जाने का फैसला करते हैं तो ये हम एक मफरूजे पर मबनी बात करेंगे। तो मफरूजे पे तो आप कोई भी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट जो है वो नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता आप एक वो कर सकते हैं, एक बहस की बुनियाद रख सकते हैं, और अगर उसको देखा जाए तो यकीनन मुश्किलात पड़ेंगी। क्या मुश्किल तो अभी भी है, क्या अदम एतमाद की तहरीक का आना और ये सारा सियासी फोकस जो है वो एक और तरफ चले जाना। हालांकि देखें ना, हुकूमत को तो चाहिए था कि इस वक्त हुकूमत जो है वो मईशत पर गौर करती, बाकी हालात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। लेकिन अपोजिशन ने ये हरकत करके पूरी जो सिस्टम है उसको उसके डायरेक्शन। लेकिन बैरिस्टर साहब वो ये कहते हैं कि हम मईशत को ठीक करने के लिए तो ये सारा कुछ कर रहे हैं, ताकि चूंकि आपकी जो गवर्नमेंट है वो डिलीवर स्पेशली मईशत के हवाले से, महंगाई के हवाले से डिलीवर नहीं कर पाई, सो वी वांट टू गेट रिड ऑफ इट। बिल्कुल अवाम ये चाहती है कि इनसे जान छुड़ाएं, वो तो ये बयानियां लेके चलते हैं। वहीद साहब देखें, ये जो दावा है ना या ये जो नारा है, मेरे ख्याल में ये इस सदी का पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बेहतरीन लतीफ़ा तो हो सकता है, लेकिन ये कोई सियासी प्लान नहीं हो सकता। आप मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान की मईशत की जो बुरी हालत रही है, क्या ये सब इसके जिम्मेदार नहीं है? क्या इससे पहले 15-20 साल तक पाकिस्तान पर इन्हीं की हुकूमत रही है ना? किसी इसराइल की जो लिकुद पार्टी है उसकी हुकूमत तो नहीं रही ना, अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी की रही। यही लोग थे ना, ये मुस्लिम लीग नून थी, यही पीपल्स पार्टी थी, यही जमीयत उलमा इस्लाम किसी न किसी इत्तेहाद का हिस्सा रही है। तो उन वजूहात की बिना पर जब हम इनकी पॉलिसियों को देखते हैं तो क्या ये जो सर्कुलर डेट है बिजली का, ये जो LNG के ठेके थे, ये जो बाकी इनकी पॉलिसियां थी, IMF के पास ये लोग गए थे, इन्होंने पाकिस्तान के लिए कर्जा लिया था, पाकिस्तान को गिरवी रखा था। इमरान खान साहब का इसमें क्या कसूर है? वो तो इनका बनाया हुआ जो मसला है उसको सुलझाने में और उसको हल करने में उनको 3-3.5 साल लगे। जहां तक हमारी मईशत की उन चीजों का ताल्लुक है जो हुकूमत के कंट्रोल में या पॉलिसियों से, वहां पर तो मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, बाकी चीजों का जो है वो एक तवाज़ुन बेहतर है। अच्छा साहब, मुझे काइंडली ये बताएं कि जहां तक इंटरनेशनल इन डेट्स का और इन चीजों का ताल्लुक है, ये तो इमरान खान साहब की या मौजूदा हुकूमत का कसूर नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब मुझे काइंडली ये बता दें कि एक अदम एतमाद का जो प्रोसेस है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, एंड दैट इज द राइट ऑफ द अपोजिशन। आपको भी मालूम है, आप खुद पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं। मुझे ये काइंडली बता दें कि गवर्नमेंट इस टाइम पे ये जलसे करना प्राइम मिनिस्टर साहब को, और फिर जिस किस्म की उनकी मतलब वो लगता है ऐसे है जैसे वो फ्रस्ट्रेटेड भी है और एग्रेशन भी उनके अंदर आ गया है, तो ये जरूरी था या फोकस करते ठीक है जी आप लाएं जो भी लाना चाहते हैं। अब ये 27 का जो कॉल दी हुई है 10 लाख लोग हम यहाँ पे लेकर आएंगे, फिर वफाकी वज़रा कहते हैं कि मेंबरान को उनके अंदर से गुजर के जाना पड़ेगा। सो ये सारा इन्वायरमेंट जो क्रिएट गवर्नमेंट कर रही है, ये क्या इंस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहा मुल्क मजीद? वही साहब, मैं फिर ये बात करूंगा कि देखें किसी भी चीज को देखने के कई रुख होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सियासत जो है ये एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच और स्ट्रेटेजी का नाम है। इसमें एक चीज पर आप तकिया करके नहीं बैठ सकते। देखें अपोजिशन का क्या नारा था, अपोजिशन का नारा ये है और अभी तक वो ये लगा रहे हैं कि इमरान खान साहब बतौर वजीर आजम कौम का एतमाद खो चुके हैं, कौम उन पर एतमाद नहीं करती, क्योंकि ये 5-10 मसाइल जो वो गिनवाते हैं जिनमें ज्यादातर उनके अपने पैदा किए करदा हैं, लेकिन वो इमरान खान के खाते में उसको डालते हैं। तो एक अवाम के अंदर क्रेडिबिलिटी और को लूज करने का जो इल्जाम है उसको खत्म करने का या उसको गलत साबित करने का हुकूमत के पास सिवाय इसके कि वो अवाम को तो डायरेक्ट अप्रोच करे वजीर आजम, वो वहां जाए। और तो डायरेक्ट अप्रोच तो तब आप करते हैं ना व्हेन यू आर आइदर इन ऑपोजिशन या यू आर गोइंग फॉर द इलेक्शन। ही इज नॉट, ही इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। वो तो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर है, लीडर ऑफ द हाउस है। नहीं वही साहब, वही ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठे हुए हैं ना, उनको जल्दी जुलूसों की क्या जरूरत है? मेरी बात सुनी, क्यों नहीं है? हर मुल्क के वजीर आजम ऑलरेडी, अवाम ने तो उनको ऑलरेडी यहाँ भेज दिया है ना, उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस। ठीक है ना,
ٹھیک ہے نا, بھیج دیا ہے, وہ تو 2018 میں بھیج دیا, سیٹیں دے دی, سیٹیں تو آج بھی ان کے پاس ہیں, لیکن عوام کے پاس جانا جس طرح پوزیشن کا حق ہے, اس طرح ملک کی رولنگ پارٹی کا بھی حق ہوتا ہے. صاحب کیا جب جی چوک میں آ جائیں گے 23 کا انہوں نے بھی اعلان ابھی کر دیا ہے, مولانا صاحب نے بھی, ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ جی فارن فنڈنگ کا جو کیس کا ڈیسیژن ہے اس کو بھی جلدی کریں آپ. تو اگر وہاں سے اپوزیشن بھی لوگ لے کے آ جاتی ہے, بھلے وہ 10,000 بندے لاتی ہے, 1,000 بندہ لاتی ہے, تو یہ کیا ہیڈ آن کولیجن نہیں ہوگا, کانفلکٹ نہیں ہوگا؟ تو اگر وزیر اعظم صاحب نے اعلان کر دیا ہے اور ایک جگہ اور ایک تاریخ متعین کر دی ہے کہ اس تاریخ کو ہم جلسہ کریں گے, اور اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد مولانا صاحب یا اپوزیشن کی کوئی پارٹی وہیں پر ہی جلسے کا اعلان کرتی ہے, تو آپ مجھے بتائیں شرارت کرنے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ پھر آپ کے سامنے واضح جواب آ گیا نا کہ کون بدامنی پیدا کر رہا ہے, کون لڑائی چاہتا ہے, اور کون جو ہے وہ جمہوری پروسیس کے لیے خطرے کا باعث بن رہا ہے. پہلی بات, جہاں تک تعلق ہے ایجیٹیشن کا, تو ایجیٹیشن تو یہ لوگ کر رہے ہیں نا. یہ ابھی کس نے مارچ کیا تھا جو کراچی سے اسلام آباد تک آئے؟ کیا یہی توجہ سندھ کے عوام کی اس پہ نہیں دے سکتے تھے؟ اور یہی جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو لاجک دلیل دی ہے کہ عمران خان صاحب کیوں جا رہے ہیں پبلک میں, وہ تو وزیر اعظم ہیں, تو وہ پیپلز پارٹی والے پھر کیوں گئے؟ سندھ میں تو ان کی حکومت ہے, تو سندھ میں جائے, عوام کے مسائل حل کریں, وہ جلد سے جلوس کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن سندھ میں تو شاہ محمود قریشی صاحب گئے ہوئے تھے نا, اور وہ بلاول صاحب تو اسلام آباد کے لیے آئے ہوئے تھے. شاہ محمود قریشی صاحب کا سندھ میں کل کا اثر ہے, ظاہر ہے کہ وہ اپنے جو پولیٹیکل ووٹ بینک ہے یا پاور بینک ہے وہاں گئے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تو سیاست میں ایک پروسیس چلتا رہتا ہے. ہاں, اب کنفرنٹیشن کی طرف, تصادم کی طرف وہی شخص لے کے جائے گا جو ایسے اعلانات کرے گا جو تصادم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے تو کوئی اعلان نہیں کیا کسی ایسی جگہ کا جہاں پہلے سے اپوزیشن نے اعلان کیا ہو, لیکن اگر یہ لوگ اسی دن ڈی چوک لوگوں کو لائیں گے تو ظاہر ہے ایک صورتحال تصادم کی پیدا ہوگی. مجھے یقین ہے تصادم نہیں ہوگا, کیونکہ تصادم کا جلسہ تو ان کا پرانا ہے, آپ کو معلوم ہے, وہ تو کافی عرصہ پہلے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم نے 23 مارچ کو مارچ کرنا ہے. ویسے 23 مارچ جو کہ یوم پاکستان ہے, اس دن جلسے کرنے کی منطق مجھے نہیں سمجھ آتی. 14 اگست کو عمران خان صاحب اگر اسلام آباد آ سکتے ہیں جس دن پاکستان بنا تھا, تو اپوزیشن والے کہتے ہیں 23 مارچ کو جب آئیڈیا پاکستان کا پیش ہوا تھا اس میں کیا مذائقہ ہے؟ تو اسی بات پر تو یہ اعتراف کرتے رہے پچھلے 10 سال کہ عمران خان نے غلط کیا تھا. اب اگر انہوں نے غلط کیا تو یہ کیا ان کے کرنے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ یہی تو پرابلم ہے نا, کہ جو چیز اپنے لیے ٹھیک ہے وہ دوسرے کے لیے غلط ہے, اور اس وقت سے ساری اخلاقیات ختم ہو جاتی ہیں. اچھا, آخری سوال یہ فارن فنڈنگ والا کیس, ڈو یو تھنک کہ اس کا ڈیسیژن ہو جانا چاہیے تاکہ اپوزیشن والوں کی بھی جان چھوٹے؟ دیکھیں, فارن فنڈنگ کا کیس وحید صاحب ایک ادارے کے پاس ہے جس کے پاس قانونی طور پر اس کیس کا فیصلہ کرنے کا, ایک طرف جانے کا, ایک ڈائریکشن لینے کا اختیار ہے. ان کی مرضی ہے, ان کی ثوابدید ہے جس طرف جاتے ہیں. اگر مولانا صاحب یا کوئی بھی شخص یہ مطالبہ کرتا ہے کہ فارن فنڈنگ کا کیس جلدی فیصلہ ہونا چاہیے, تو یہ شہباز شریف صاحب کے خلاف اور اپوزیشن کے رہنماؤں کے خلاف جو کرپشن کے کیسز زیر سماعت ہیں ان کا فیصلہ بھی پھر ہو جانا چاہیے نا. فیصلے تو پھر سب کیسز کے ہونے چاہیے. فارن فنڈنگ کے کیس میں تو ویسے بھی ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف کی پوزیشن کسی بھی صورت سے قانونی طور پہ کمزور ہے اس کیس میں, اور انہوں نے اپنی تمام جسٹیفیکیشن دی ہوئی ہے اور ان کے پاس سارا ریکارڈ ہے, لیکن اس پر بات اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ایک سب جوڈس میٹر ہے. لیکن بہرحال جہاں تک مولانا صاحب کے مطالبے کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں اس مطالبے میں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو مقدمات ہیں اور باقی جو مریم بی بی کے حوالے سے مقدمات ہیں, ان سب کا مطالبہ بھی آ جائے تو زیادہ یہ اس میں وزن آ جائے گا اس مطالبے میں. بہت شکریہ سیف صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, گفتگو ہو رہی تھی بیرسٹر محمد علی سیف صاحب سے جو ایڈوائزر ہیں چیف منسٹر کے پی کے. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, واپس آگے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, گفتگو کی جا رہی ہے عدم اعتماد کی جو تحریک اپوزیشن نے پیش کی ہے, اور اس حوالے سے حکومت اور اپوزیشن اس وقت جو جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے. پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب. بہت شکریہ جنرل صاحب, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے یہ, اسپیشلی جو ان کے اتحادی ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں یا جو اپوزیشن کے ساتھ یا آپس میں جو ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ انڈیکیٹ ایسے کرتی ہیں کہ شاید وہ حکومت کا ساتھ ہوتے ہوئے بھی دوسری جانب جا سکتے ہیں. کیا کہیں گے؟
دیکھیے یہی بدقسمتی ہے اس قسم کے جو جمہوری نظام ہے اس میں کہ جب میجورٹی اتنی نہ ہو تو حکومتی پارٹی جب الائز بناتی ہے تو جب بھی موقع آئے گا الائز حکومتی پارٹی کو ڈیفینیٹلی حکومت کو بلیک میل کریں گے. اور یہ اب ظاہر ہو رہا ہے سامنے آپ کے, یہ پہلی دفعہ نہیں, اس سے پہلے بھی جو حکومت کے اتحادی ہیں انہوں نے بار بار اس قسم کا کام کیا ہے. اور پرائم منسٹر بے خیال اس چیز کا شاید اس کی ان کو عادت بھی نہیں ہے, بیسیکلی نیچر بھی نہیں ہے ان کی, لیکن بہرحال ہی از دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ, اس وقت ہیڈ آف دی کنٹری, تو ان کو بھی کرنا پڑے گا. اگر انہیں اپنی حکومت بچانی ہے تو وہ اپنے الائز کو خوش کرنے کے لیے کافی حد تک انہیں کمپرومائزز کرنے پڑ رہے ہیں. اور شاید یہ کمپرومائزز ان دی لانگ رن حکومت کے لیے اس موشن کے بعد اگر حکومت سکسیسفل ہو جاتی ہے تو ان کے لیے شاید یہ زیادہ تکلیف دہ ہوں گے اس کے بعد. جیسا یہ آپ نے خود کہا کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ان کی کوئی اپنی نیچر نہیں ہے اس طرح کی, بیکاز اگر ہم پچھلے 3.5 سالوں میں دیکھیں تو پہلی مرتبہ ان کو بہادر آباد جانا پڑا ایم کیو ایم کو منانے کی خاطر, لاہور میں گئے چودھریوں کے پاس, ابھی آج جو ہے وہ پارلیمنٹری لاجز کے اندر گئے, وہاں پہ جا کے باپ پارٹی اور جی ڈی اے والوں سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہے, کیونکہ ان کا اپنا ایک جو اپروچ ہے سیاست کے حوالے سے وہ ڈیفرنٹ ہے. بٹ ڈو یو تھنک کہ اتنا لیٹ یہ ایفرٹ کرنا جو ہے وہ ان کی حکومت کو بچا پائے گا, جبکہ خاص کر جو کاف لیگ ہے یا ایم کیو ایم ہے وہ تقریباً ان کی جو اپوزیشن کے ساتھ جو ان کی ملاقاتیں یا جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ لگتا یہ ہے کہ وہ حکومت کے بجائے اپوزیشن کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہے. تو پرائم منسٹر نے دیر کی ہے اس معاملے میں؟ نہیں, میرا نہیں خیال دیر کیا پرائم منسٹر نے, وہ بھی شاید یہ دیکھ رہے تھے کہ جو اتحادی ہیں ان کا اونٹ کس کروڑ بیٹھ رہا ہے, اور جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اتحادیوں کو وہ سب کچھ نہیں مل رہا اپوزیشن سے جو وہ چاہ رہے ہیں, کیونکہ اپوزیشن خود بھی گمگم کا شکار ہے. اگر وہ کاف لیگ کو ساتھ ملاتی ہے تو پنجاب میں ان کو کس حد تک اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے, اور اگر ایم کیو ایم کو ملاتے ہیں تو ان کو سندھ میں کس حد تک کہاں تک اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. پھر جو اتحادی جماعتیں وہ یہ بھی دیکھ رہی ہیں, کیونکہ ایک طرف تو اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جیسے ہی وہ کامیاب ہوتے ہیں اس میں وہ کوشش کریں گے فورن الیکشن ہو جائیں. اگر فورن الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر اتحادیوں کو ان کے ساتھ جانے کو فائدہ نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ حکومت کے پاس ریسورسز بھی ہیں اور سب کچھ دینے کے لیے حکومت کے پاس ہے اس وقت, اور حکومت کیا ان کو دینا کس حد تک اکوموڈیٹ کر سکتی ہے وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حکومت ڈیسپریٹ کتنی ہے. مجھے لگتا یوں ہے کہ اب پرائم منسٹر نے خود ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ بھئی ایک دفعہ تو اتحادیوں کو ساتھ ملا لیں تاکہ اس جو موشن ہے اس کو ڈیفیٹ کیا جائے, باقی وہ حالات کو بعد میں دیکھا جائے گا. کیونکہ ایک دفعہ جب یہ ناکام ہو گئی ہے تحریک حکومت کے منشا کے مطابق تو پھر اگلے 6 مہینے دوبارہ یہ پیش نہیں ہو سکتی, اور 6 مہینے بہت ٹائم ہے جس میں حکومت کافی سارے اقدامات کر سکتی ہے جو اپنے آپ کو اور سیکور کر لے. اس میں جیسا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جو سیاست اور جمہوریت ہے وہ بیساکھیوں کے بغیر یعنی آگے نہیں بڑھ سکی. اگر ہم پچھلے 2-3 دہائیوں کی بات کریں اور پچھلے 2 جو پارلیمنٹس تھی اس کی بھی اگر ہم بات کریں تو پرائم منسٹرز نے اپنا ٹینیور یا ٹائم جو ہے وہ پورا نہیں کیا, وہ تو پوری ہسٹری یعنی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں پورا کیا. سو یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اس قسم کی جو 2-2.5-3 سالوں کے بعد ایک عدم استحکام کی جو صورتحال ہے وہ سامنے دکھائی دیتی ہے اور آتی ہے, اور پھر جو گورنمنٹ ہے وہ کہیں اور دیکھ رہی ہوتی ہے یا ایون اپوزیشن کہیں اور دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ان کی کامیابی میں کوئی ایک تیسری قوت جو ہے وہ جمپ مارے اور ان کو سپورٹ کرے. دیکھیے بدقسمتی یہ رہی ہے کہ جو ہمارا سیاسی ڈھانچہ ہے سارا وہ کسی خاص فلسفے پر یا کسی خاص آئیڈیالوجیز پر بیس نہیں ہے. وہ مختلف گروہ ہیں اکٹھے ہو کر مختلف قسم کی سوچ کے لوگ مل کر وہ ایک پارٹی میں جمع ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد اس پارٹی کی جو بیسک فلسفی ہے, کسی زمانے میں تھا جب پیس پارٹی شروع میں آئی تھی ایک فلسفی آپ کو نظر آئی تھی اور شاید پاکستان کی ایک جینوئن پولیٹیکل فورس تھی وہ پہلی, لیکن اس کے بعد وہ بھی کہیں ڈیزالو ہو کر رہ گئی. اس کے بعد آپ دیکھ لیجیے جتنی بڑی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, تحریک انصاف ڈیفینیٹلی ایک لے کے آئی تھی ایک نیریٹو کے کرپشن کے خلاف,
جہاد کا. باقی اگر آپ دیکھ لیجیے باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں ہماری نون لیگ ہے یا پیس پارٹی ہے, تو ان کا کوئی ایسی سیاسی فلسفی جو لوگوں کو ان کے ساتھ جوڑ کے آئیڈیالوجیکل پین میں رکھ سکے وہ نہیں ہے ہمارے ہاں. تو مفاد پرستی کی سیاست میں پھر یوں ہی ہوتا ہے کہ آپ چونکہ خود اپنے جو آپ کی جن صاحب یہ پرائم منسٹر کیوں ٹرانسلیٹ نہیں کر پائے جتنے بھی انہوں نے پرومسز کیے, اسپیشلی جو احتساب کے حوالے سے؟ اگر ان کی اپنی گورنمنٹ کے منسٹرز کو اگر آپ دیکھیں تو 4-5 ایسے کیسز تھے جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ اتنی اگریسو نہیں تھی. چینی کا سکینڈل آیا, اس کے بعد ہم نے ندیم بابر کو فارغ کیا تھا پرائم منسٹر صاحب نے, وہ گیس کی پرچیزنگ یا ڈیلے کے حوالے سے جو حکومت پاکستان کو نقصان ہوا. پھر اس کے بعد براڈ شیٹ کا معاملہ ہم نے دیکھا. پھر اب انہوں نے شہزاد اکبر کو فارغ کر دیا بیکاز ہی واز ناٹ ہیپی کہ جی آپ نے شہباز کے خلاف جو کیسز آپ نے بنانے تھے یا جو ایویڈنس لے کے جانا تھا عدالتوں میں وہ نہیں لے کر گئے. تو ان معاملات کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ احتساب کے پروسیس میں یہ گورنمنٹ بھی کوئی اتنی زیادہ سکسیسفل دکھائی نہیں دی. جی یہی وجہ ہے کہ ان کو اتنی جلدی مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں. اگر وہ اپنے جو پرومسز کیے تھے ان میں سے کسی حد تک کامیاب ہوتے تو شاید اس قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا, کیونکہ پبلک زیادہ ان کو پھر سپورٹ میں آ جاتی ان کے. تو اب چونکہ وہ سارے پرومسز فلفل نہیں کر سکے, اس کی وجوہات ہیں بہت ساری. بہرحال حکومت نے جب ایک بیڑا اٹھایا تو اس کو اس حد تک تو پار لے کے جانا تھا, لیکن وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف وجوہات کی بنا پر حکومت کامیاب نہیں ہو سکی. اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے حکومت آج اس مشکل کا شکار ہے. ورنہ اگر حکومت کی اپنی جو سٹینڈنگ تھی پبلک میں وہ اسٹرانگ ہوتی تو جو اپوزیشن تھی وہ شاید یہ کچھ نہ کر سکتی ہے. جن صاحب یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے فوج کے حوالے سے جو سیاست سے جو کنیکٹ کیا جاتا ہے مختلف اوقات کے اندر, اب ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ایک طرف ڈی جی ایس پی آر نے اپنی پریس میں کہا تھا, پریس کانفرنس میں, کہ سیاسی معاملات جو ہیں وہ سیاسی لوگ ہی ان کو حل کریں, ان کو دیکھیں, اس میں فوج کو ڈریگ نہیں کرنا چاہیے. بٹ ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے وہاں پہ جو انہوں نے دیر کے اندر جو جلسہ کیا وہاں پہ دوبارہ سے اس قسم کا, یعنی انہوں نے جو ریفرنس دیا مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جنرل باجوہ صاحب کا, اور پھر کچھ اور بھی الفاظ انہوں نے استعمال کیے. تو ڈو یو تھنک کہ یہ اس طرح کی جو بیان بازی ہے یا یہ جو رویہ ہے یہ بہتر ہے گورنمنٹ کے لیے بھی اور ریاست کے لیے بھی؟ دیکھیے ہماری جو سیاست ہے بدقسمتی سے وہ 80-90 کی دہائی سے باہر نہیں نکل سکتی, کیونکہ ہماری تاریخ ہے اس سلسلے میں, تو اس لیے اس کو جھٹانا انتہائی فضول بات ہے. لیکن جو چیز ہماری سیاسی جماعت سمجھ نہیں سکے کہ آج کی جو فوج ہے یہ گزشتہ تقریباً 2 دہائی سے لگاتار ایک مسلسل حالت جنگ میں ہے. جو لیڈرشپ ہے اس وقت وہ ایک جنگ کی بھٹی سے کندن من کے نکلی ہوئی ہے. ان کی سوچ اور آج سے 30 سال پہلے کی فوج کی سوچ میں بہت فرق آ چکا ہوا ہے. اور خود بھی جب جنرل باجوہ کو چیف بنایا گیا تھا تو ان کے جو فیور بات کی جا رہی تھی کہ وہ خود اس بات کے بڑے جمہوریت کے بہت زیادہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں جمہوریت کو, اور چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت پھیلے اور پھولے. لیکن اگر ہماری سیاسی جماعتیں خود اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہونا چاہتی اور اپنی کمزوریوں کو یا اپنی ناکامیوں کو وہ اس اسٹیبلشمنٹ کے سو کال سر ڈالنا چاہتی ہیں تو یہ بدقسمتی ہے ملک کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی, کیونکہ ان دی لانگ رن نقصان ان کا زیادہ ہے. باقی اسٹیبلشمنٹ تب جگہ پر قائم ہے, فوج نے اپنا کام کرنا ہے وہ کر رہی ہے, کرتی رہے گی. بالکل صحیح. جن صاحب آخری سوال کہ 23 کو جو ہے وہ مولانا صاحب نے آج پھر ابھی یعنی آج ایک عشائیہ تھا شہباز شریف صاحب کا, وہاں پہ گئے ہوئے تھے یہ اپوزیشن کے لوگ, وہاں پہ دوبارہ سے انہوں نے ری ایٹریٹ کیا کہ ہم 23 کو یہاں پہ ایک جلسہ کریں گے. دوسری طرف گورنمنٹ نے بھی 27 کا اعلان کیا ہوا ہے. کیا آپ کوئی تصادم تو نہیں دیکھتے یہ جو صورتحال آگے بڑھ رہی ہے, یا یہ پرامن طریقے سے عدم اعتماد کا پروسیس جو ہے وہ ہو جائے گا, کمپلیٹ ہو جائے گا؟ دیکھیے عام طور پہ اگر تمہارے رویے جمہوری ہوں تو پھر تو اس میں کوئی مسئلہ ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ یہ مسئلہ حل تو اسمبلی کے اندر ہونا ہے, گلیوں بازاروں میں مسئلہ حل نہیں ہونا. مولانا صاحب کی پارٹی نے بدقسمتی سے اگلے دنوں جو پارلیمنٹری لاجز میں کیا ہے وہ ان کے جو عزائم ہے وہ بڑا واضح کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد ان کا بیان آیا تھا کہ اگر یہ ہم ناکام ہو بھی گئے تو ہم چھوڑیں گے نہیں, ہم جو بھی ان کی بات انہوں نے کی تھی.
तो जब एक सो कॉल्ड मैं कहता हूँ कि जत्था मेंटालिटी अगर आप लेके आ रहे हैं और जमहूरियत के बजाय उसको फरोग देना चाहते हैं, तो जो हालात हैं वो फिर बिगाड़ की तरफ जाएंगे। अभी अगर आप देखिए तो इन हालात में भी जो जमहूरी ममालिक हैं, जहाँ जिनका हम मिसाल देते रहते हैं सारे, जहाँ पे हम हर एक कभी बार बार उनका जिक्र करते हैं, तो वहाँ पर इंस्टीट्यूशन के मामला चलते रहते हैं। वो मामला अपनी जगह पे रहते हैं, आवाम की जो फलाह बहबूद अपनी जगह पर जारी रहती है, सियासी जमातें अपनी बयानबाजियाँ करती रहती हैं जो करना रहता है। लेकिन इस किस्म के जो रवैये हैं वो आपको तसादुम की तरफ लेके जा ही रहे हैं। आज तो अगर आप गौर कीजिए, इस मुल्क में कौन सी ऐसी एक या दो या चार शख्सियात हैं जो तमाम हमारे सियासी ज़ोमा हैं उनके टेबल में बिठाकर उनसे कम से कम ये बात कर सकते हैं कि भाई किस हद तक आपको नहीं जाना चाहिए, क्या उनको रोका जा सकता है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जनरल साहब बहुत शुक्रिया। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा नाज़रीन हमारे साथ थे। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और वापस आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन हमारे साथ हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, पिलडैट के सरबराह। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने हमें टाइम दिया। ये बताएं कि क्या प्राइम मिनिस्टर के लिए अदम एतमाद के हवाले से चैलेंजेस में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन? तो ऐसे लगता है क्योंकि आ रहे हैं, लेकिन एक चीज उसमें क्लियर है कि कोई भी खुल भरपूर तरीके से खड़े होने का ऐलान नहीं कर रहा, जो कि उनकी मौजूदा पोजीशन से इसका मतलब पीछे हटने का इशारा देता है। मसलन वो सोच रहे हैं, वो गौर कर रहे हैं, वो हुकूमत पे कुछ दबे अल्फाज में तनकीद भी कर रहे हैं। तो पहली तो परेशानी का बायस हुकूमत के लिए यही बात है कि उनके इत्तेहादी उनके साथ डट के खड़े नहीं हुए। चूँकि वो हुकूमत का हिस्सा है, उनके बगैर तादाद भी मुकर्ररा जो है वो पूरी करने के लिए नहीं है। तो जाहिर है कि अगर वो पीछे हट जाते हैं तो फिर हुकूमत के पास तो किसी तरीके एतमाद की ज़रूरत नहीं रहेगी। वो बज़ाते खुद ही ऑटोमेटिकली ऐलान हो जाएगा एतमाद का कि इतने लोग पीछे हट गए, अब उनके पास अक्सरियत नहीं है। फिर वज़ीर आज़म को खुद एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। परेशानी की बात तो है। दूसरी तरफ पार्टी के अंदर भी कुछ लोग ग्रुपों के अंदाज में मुनज़्ज़म हो रहे हैं। वो भी खुल के अभी बात नहीं कर रहे, लेकिन वो अपनी ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं। वो भी अपोजिशन के साथ भी मुज़ाकरात कर रहे हैं, हालांकि वो उनकी अपनी पार्टी के मेंबर हैं, सूबाई असम्बली के हों, कौमी असम्बली के हों, लेकिन वो उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम अपना फैसला करेंगे। शायद ग्रुप है आप तो ये सारी बातें इस बात का कि परेशानी की बात तो है। कोई भी हुकूमत होती, खा इमरान खान साहब की होती या किसी और की होती है, वैसी सूरत हाल पैदा हो जाती तो वो यकीनन परेशानी की बात तो होती। अच्छा अहमद बिलाल साहब, हिस्टोरिकली स्पीकिंग पाकिस्तान के अंदर किसी भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने अपना टाइम नहीं पूरा किया। जनरल मुशर्रफ साहब की असम्बली थी, पीपल्स पार्टी वाली बाद में आई, फिर नून लीग की, वहाँ पे भी हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर्स चेंज होते रहे, असम्बली ने अपना टाइम पूरा किया। डू यू थिंक कि दिस टाइम अगेन ये हिस्ट्री जो है वो रिपीट होने जा रही है या प्राइम मिनिस्टर इसको जो है वो डिफीट कर पाएंगे? देखिए, जहाँ तक वज़ीर आज़म की मुद्दत पूरी ना करने का ताल्लुक है, उस हद तक तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन ये भी आप के ज़हन में रहेगा कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद 2 बार ही पेश हुई है और वो नाकाम हुई है जी, वो तो कामयाब नहीं हुई। लिहाजा पाकिस्तान में जो तहरीक एतमाद की हिस्ट्री है वो तो कोई फेवरेबल नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके। कभी उनके खिलाफ फौजी कू हो जाता है, कभी सदर ममलकत के पास जब इख्तियार था तो वो असम्बली तोड़ देते हैं, कभी वज़ीर आज़म के खिलाफ अदालतों से केस बन जाता है, अदालतों से फैसला आ जाता है। तो मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन इस दफ़ा कोई अदालत से फैसला भी उसका इम्कान नहीं नज़र आ रहा और मिलिट्री कू का इम्कान भी बाज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। तो इस वक्त जो कुछ होने जा रहा है
وہ اگر کامیاب ہوگا تو وہ پہلی بار ہوگا پاکستان کی ہسٹری میں کہ پارلیمنٹ خود جمہوری طریقے سے اور اکثریت کے ساتھ وزیر اعظم کو ہٹائے گی. اگر وہ ناکام ہو گئی تو پھر تو وہ تسلسل ہوگا ماضی کا، کیونکہ واقعی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پاس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ووٹ دیتے ہیں حکومتی پارٹی کے اندر سے، وہ تو خودکشی کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو اس کے بعد ان کو پتا ہے فلور کراسنگ کی، جی ہاں، ڈسکوالیفائی ہونا ہے. جی ہاں، فلور کراسنگ کی وجہ سے ڈو یو سی اینی کائنڈ آف تصادم؟ بیکاز ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب جلسے کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں جا کے، اور کافی اگریسو ہے ان کی، یعنی اگر آپ ان کے الفاظ دیکھیں، چناؤ الفاظ کا بھی اور ان کی باڈی لینگویج بھی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ انڈر پریشر ہیں، اس وجہ سے یا فرسٹریٹڈ ہیں، اس وجہ سے وہ یہ ساری لینگویج استعمال کر رہے ہیں جو کہ نارملی لوگ اپوزیشن میں استعمال کرتے ہیں. جی درست ہے بات، ان کے الفاظ کافی سخت استعمال ہوئے ہیں، ماضی میں بھی کرتے رہے، لیکن اس دفعہ جتنے سخت الفاظ انہوں نے اس دفعہ استعمال کیے ہیں، اور صرف الفاظ ہی سخت استعمال نہیں کیے، انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو کبھی ماضی میں انہوں نے نہیں کی. یعنی اپنی چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ گفتگو کا حوالہ دیا پبلک میٹنگ میں، وہ بھی ایک سیاسی شخصیت کے بارے میں، تو یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت ان کی ذہنی کیفیت کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. لیکن چلیں، وہ ایسی باتیں عوامی جلسوں کے اندر کہہ دی جاتی ہیں، نہیں کہنی چاہیے. لیکن آج جو بات میں نے سنی ہے وہ ان کے حکومت کے اسپوکس پرسن اور حکومتی پارٹی پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل کی ایک مشترکہ پریس کانفرنس تھی، جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ 10 لاکھ کا مجمع ہوگا، جس کے اندر سے گزر کے پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو جانا ہوگا، اور پھر اسی میں سے گزر کے واپس بھی آنا ہوگا. تو ان کو سوچنا سمجھنا چاہیے. کوئی اس طرح کے الفاظ تھے ان کے، جس سے بالکل واضح تھا کہ وہ یہ وارننگ دے رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں ممبرز کو کہ اگر آپ نے پارٹی کے ڈائریکشن کے برخلاف ووٹ دیا تو پھر آپ کا انجام اچھا نہیں ہوگا. یہ بہت تشویش کی بات ہے، اور یہ خاص طور پہ حکومت کی طرف سے ایسا کہا جانا ظاہر ہے اس کے نتیجے میں جو چین ری ایکشن ٹریگر ہوگا. اپوزیشن کی طرف سے آپ نے ری ایکشن سن ہی لیا ہے. انہوں نے تو پہلے سے اعلان کیا ہوا تھا 23 مارچ کو اپنے لانگ مارچ کا، لیکن اب انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کی ڈیٹ اور لائے عمل دے دیا ہے. اور پھر اس کے بعد میرے خیال میں یہ بھی لازم ہو جائے گا کہ کوئی شخص عدالتوں میں جائے اور ایسا اقدام کرنے سے باز رہنے کے لیے ان کو کہے کہ عدالتیں اس قسم کی چیز کو روکیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو کہ حکومت کے ماتحت ہوتی ہیں، ان کو بھی پھر شاید عدالت کو حکم جاری کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اگر فرض کریں ایسا نہ ہو سکا اور کسی نے بھی ان کو نہ روکا، تو پھر اس کے بارے میں جو تصادم ہے وہ تو بالکل سامنے نظر آ رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو 1977 میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت کے خلاف ایک پی این اے کی تحریک چل رہی تھی، تو اس کے آخری ایام میں غلام مصطفیٰ کھر صاحب دوبارہ واپس آ کے حکومت سے ملے تھے، اور انہوں نے سڑکوں پہ آ کے اس تحریک کا مقابلہ کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد ایک سول وار کی سی کیفیت کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا، اور مارشل اللہ پر اس کے بعد لگ گیا تھا. بالکل میں یہ نہیں کہتا کہ اس دفعہ مارشل اللہ لگنے جا رہا ہے، لیکن ان حالات میں کچھ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. حکومت کو خاص طور پہ بہت محتاط رہنا چاہیے، اپوزیشن کو بھی رہنا چاہیے، لیکن حکومت کو بھی رہنا چاہیے. بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب، آپ نے قیمتی وقت اپنا دیا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. کل دوبارہ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.